اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. شرفاء ملت اسلامیہ، رفقاء اہل سنہ والجماعہ، گرامی قدر سامعین و حاضرین و ناظرین، اور میرے وطن عزیز کے عزیز ترین دوستوں، ساتھیوں اور بھائیوں، محمد پور گھوٹا ملتان کینٹ کے غیور و جسور و روشن ضمیر مسلمانوں، ہمارے انتہائی قریبی دوست جناب علامہ کھوٹوی صاحب مرحوم و مغفور کا یہ مرکز ہے، ان سے تعلق کی بنیاد پر کبھی کبھار یہاں حاضری کا موقع ملتا ہے۔ بائیس رجب المرجب 60 ہجری کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سالہ خال المسلمین، قاتل الکفار والمشرکین، کاتب وحی مبین، کاتب قرآن، ابن حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے، اور آپ مجھ سے بہتر طور پر جانتے ہیں کہ 12 ربیع الاول 11 ہجری کو حضور خاتم النبیین والمرسلین والمعصومین سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین علیہ الصلاۃ والتسلیم کا یوم وصال ہے۔ 22 جمادی الثانی 13 ہجری کو خلیفۃ الرسول، خلیفہ صادق و امین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے۔ 1 محرم الحرام 24 ہجری کو خلیفہ عادل، استقلال و استقامت کے کوہ گراں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ 18 ذوالحجہ 35 ہجری کو دوہرے داماد رسول سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔
21 رمضان المبارک 40 ہجری کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ 28 صفر المظفر 41 ہجری کو جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے نواسا سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اس مختصر سے وقت میں صرف اتنا بتانا ہے کہ اللہ رسول کے بعد تمام مسلمانوں کے نزدیک سب سے بڑا مقام، رتبہ اور شان حضرات صحابہ کرام کا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، اور قرآن نے کہا ہے کہ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، ستاروں کے ذریعے راستے کی رہنمائی ملتی ہے۔ رات کی بات ہو رہی ہے، جب اندھیرا ہو ستاروں کی روشنی کام آتی۔ آپ نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کسی کی بھی اقتدا کرو گے کامیاب ہو جاؤ۔ اور یاد رکھنا کہ ستارے چھوٹے بڑے تو ہو سکتے ہیں، مگر ستارے ہوتے آسمان پر ہیں، زمین پر کوئی ستارہ نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام میں مراتب کے لحاظ سے چھوٹے بڑے تو ہو سکتے ہیں، مگر صحابی صحابی ہے۔ نہ قیامت تک نبی آئے گا، نہ قیامت تک کوئی میرے نبی کو دیکھ کر پھر صحابی بنے گا۔ نبوت کا سلسلہ بھی ختم ہے، صحابیت کا سلسلہ بھی ختم ہے۔ ان میں سے خلیفہ سادس، خلیفہ راشد، خلیفہ صادق، خلیفہ امین، خلیفۃ المسلمین والمسلمات، حضرت سیدنا معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ امام ابو حنیفہ کے شاگرد حضرت عبداللہ ابن مبارک اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ مسلکاً حنبلی تھے، بڑے مضبوط عقیدے کے تھے الشیخ عبد القادر جیلانی۔ ان دونوں کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی نے پوچھا بتائیے صحابہ کرام کی صف میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ سب سے پیچھے، سب سے پیچھے پہلی سطر، پہلی صف، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، اگر 50 صفیں بھی ہوں اور 50ویں صف والا ہو میرے نبی کے پیچھے تو صحابی تو ہوگا۔ کیا 50ویں
صف میں شامل ہونے والے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء تو نصیب ہو گئی نا، صحابی تو بن گئے کہ ان کا مرتبہ زیادہ ہے یا حضرت عمر بن عبد العزیز کا مرتبہ زیادہ ہے؟ تو انہوں نے بڑی عجیب بات کہی، فرمایا کروڑوں عبد العزیز آ جائیں تو صحابی رسول کے پاؤں کے نیچے لگی ہوئی مٹی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ یہ مقام ہے صحابیت۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ میں راستے میں بیٹھ جاؤں، صحابی رسول کا گھوڑا جو جہاد کے لیے استعمال ہوتا تھا وہ قریب سے گزرے، ان کے پاؤں سے کے نیچے سے جو مٹی اڑے وہ عبد القادر جیلانی کے سر پر پڑ جائے تو اس کے لیے نجات کے لیے کافی ہے۔ اور قرآن پڑھنے والا یہ جانتا ہے کہ اللہ کو میرے نبی کے بعد سب سے زیادہ پیار صحابہ کرام سے، سارا قرآن لکھا ہی صحابہ کرام نے۔ قرآن سے پیار کرنے والا صحابہ سے کبھی نفرت نہیں کر سکتا۔ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سابقون اولون مہاجرین و انصار یہ سب کے سب اعلیٰ عرفائے، ان کا درجہ تمام صحابہ کرام میں سے سب سے اونچا ہے۔ والذین اتبعوہم بإحسان، حضرات صحابہ کرام کی دعوت سے جو مسلمان ہو گئے وہ بھی صحابہ کرام کے صف میں آ گئے۔ قرآن نے ان ساروں کو گنوار کر کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سب سے راضی ہے اور یہ سب کے سب اللہ سے راضی ہو چکے۔ راضیہ ماضی کا صیغہ ہے، اللہ بھی ان سے راضی، یہ بھی اللہ سے راضی۔ قرآن نے کہا اولئک هم المفلحون، اولئک بجمع، ہم بجمع، مفلحون بجمع، کوئی ایسا نہیں جو رہ گیا ہو، یہ سارے کے سارے کامیاب ہیں، یہ سارے کے سارے متقی ہیں، یہ سارے کے سارے پرہیزگار ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک جمع، ہم جمع، یہ سارے کے سارے سچے ہیں، سچے ہیں، کھرے ہیں۔ اور قرآن نے کہا کہ اللہ فرما رہے ہیں خود ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرة وأجر عظيم۔
قرآن تو قرآن ہے نا، جو قرآن پر غور کرتا ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرما رہے ہیں میں نے ان لوگوں کے دلوں کا امتحان لیا، صحابہ کرام کا، اور فرمایا میں نے امتحان لینے کے بعد ان کو کامیاب قرار دے دیا، اور اگر شک ہو کسی کو تو لہم مغفرہ، لہم مانا کے لیے، ہم مانا سب کے لیے، سب کے لیے مغفرت ہے، سب کے لیے مغفرت ہے۔ قرآن پڑھنے والا اتنا ہی کافی ہے۔ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے اجر عظیم ہے قیامت کے دن۔ یہاں فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ یہاں قرآن نے یہ بتایا کہ ان کے لیے جنت ہے، جنت میں نہریں ہیں، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ قرآن نے ان کو کامیاب قرار دیا ہے۔ قرآن نے کہا وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں۔ یہ جو میں گفتگو کے تسلسل میں رکاوٹ یا وقفہ پیدا کرتا ہوں، یہ اشارہ ہوتا ہے میرا کہ جو لوگ کہتے ہیں کچھ دن جائیں گے پھر واپس آ جائیں گے، قرآن نے کہا ہمیشہ ہمیشہ۔ سورہ الحدید میں کہا آیت نمبر 10 میں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ نے ان سب کے ساتھ بھلائی کا وعدہ کر رکھا ہے، ان سب کے ساتھ، سب کے ساتھ، الگ الگ نہیں کہا۔ اگر پھر بھی مغالطہ ہو جائے تو اللہ کے نبی نے فرمایا یا اللہ، لوگ کہتے ہیں کہ معاویہ کے نام کے معنی غلط ہے، معنی تو غلط نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لفظ جو نام پسند نہیں آتا تھا آپ تو تبدیل کر دیتے تھے۔ حرب نام تھا تو آپ نے حسن رکھ دیا، مختلف نام تبدیل کر دیے۔ معاویہ کا معنی یہ ہے جو آسمان پر چمکتا دمکتا ستارہ ہے، اس کو جو کتا دیکھتا ہے وہی بھونکتا ہے۔ کرو ترجمہ۔ اور ایک معنی یہ ہے کہ معاویہ کا معنی ہے بھگوانے والا، اور ایک معنی یہ ہے کہ معاویہ کے ہاتھ میں اللہ نے اتنی طاقت دیتی کہ جس کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں آ جاتا وہ مروڑ کے رکھ دیتے۔ 64 لاکھ 65,000 میل پر حکمرانی کرنے والا اس کو حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں، اور 64 صوبوں پر اس نے حکمرانی کی ہے۔ 40 سال تک خلفائے ثلاثہ کا ملا کر اور بعد کا 40 سال تک انہوں نے حکومت کی ہے۔ 64 صوبوں میں سے ایک آدمی بتاؤ جس نے حضرت امیر معاویہ کے دست حق پرست پر بیعت نہ کی۔ یہ تو ساری کی ساری جہالت کی پیداوار ہے۔
اور پھر فاتح، یہ جو شامی کباب کبھی کبھی ہم کھاتے ہیں اور بہت اچھے لگتے ہیں، یہ شامی کباب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ایجاد ہے۔ شامی کباب بھی کھاتے ہو اور امیر شام کو بھی بھونکتے ہو۔ اور پھر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت علی المرتضیٰ کے تدبر کے وارث، حضرت علی المرتضیٰ کی فراست کے وارث، تفکر کے وارث، ترقی کے وارث، جائیداد کے وارث، پروگرام کے وارث، مشن کے وارث، کاج کے وارث حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آقا نے، مولا نے، مرشد نے، پیر نے، پیر کائنات نے، مرشد کائنات نے، محسن کائنات نے، والی کائنات نے، مخبر کائنات نے، قائد کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرا یہ نواسہ دو مسلمان گروہوں میں اتفاق کرائے گا، لہذا بہت ساری باتیں جو نادانوں نے اپنی کتابوں میں لکھی ہیں میں وہ کوئی حوالہ نہیں دے رہا، کیونکہ ہمارا ایک دوست تھا، مجھے اس کی بات بڑی اچھی لگتی ہے، یہ قاری محمد حنیف ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو بیچارہ فوت ہو گیا، وہ ذرا تھوڑا سخت مزاج کا تھا، رنگڑ تھا نا، تو تقریر کرتے کرتے اس سے جو پوچھا صحابہ کرام کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، خوشگوار موڈ میں تھا دوران خطاب، میرے سے کیا پوچھتے ہو، جو صحابہ کو بھونکتے ہیں وہ گو کھاتے ہیں۔ جناب، صحابہ کرام کے خلاف بات کرنے والے مسلمان نہیں ہو سکتے، صحابہ کرام کی ہرزہ سرائی اور تنقید کرنے والے جنت نہیں جا سکتے۔ جی آپ نے فرمایا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام دے دیا گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے کوفہ میں، حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استقبال کیا، اپنے ابو جان والا منبر منگایا اور بٹھایا، اپنی عبا اتار کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دی اور کہا میں مسلمانوں میں فساد نہیں کرانا چاہتا، ہمیں تانا نہ دو۔ کہتے ہو حضرت علی المرتضیٰ سے اختلاف ہوا، غور کرو، وہ بھی صحابی، حضرت علی المرتضیٰ کا مقام زیادہ، حضرت امیر معاویہ کا کم ہے، تو دونوں صحابی، ہم مسلمان دونوں کے غلام ہیں، لیکن پہلے غلام حضرت علی کی ہیں، بعد میں حضرت امیر معاویہ کے ہیں۔ ہم سے بات کرو۔ اپنے ہی آدمی گیٹ اپ چینج کر کے تم ٹی وی پر بٹھا کر لوگوں کو یہ تاثر دیتے ہو کہ یہ ہماری بات سے پیچھے رہ گئے، یہ جھوٹے۔ صحابہ کرام کو جھوٹا کہنے والا کائنات کا
کا سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ رجال کشی اور جلاء العیون میں یہ بات لکھی ہے، بیعت کی، شرائط طے ہو گئیں۔ اس کے بعد حضرت حسن نے فرمایا بھائی چھوٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ آگے بڑھیے، میرا بیٹا میرا بھائی آپ بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دست حق پرست پر بیعت کر لیجئے۔ ان دو اماموں نے، اور آپ کو پتہ ہے نا ان کے ہاں امام کن کو کہتے ہیں، حضرت حسن بھی امام ہے، حضرت حسین بھی امام ہے۔ وہ حلال کو حرام، حرام کو حلال، اور یہاں تک کہ امام آنے والے قیامت تک کے حالات کو جانتے ہیں، تو سب کچھ ان کو پتہ تھا۔ ان دو بھائیوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست حق پرست پر بیعت کر کے یہ ثابت کر دیا کہ آج کے بعد ہمارا امام معاویہ ہے۔ خیال کرنا مسلمانوں، بیعت کرنے والا حضرت حسن ہے، بیعت کرنے والے حضرت حسین ہیں۔ جب ان اماموں نے اپنا امام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو مان لیا تو ہم کون ہوتے ہیں کہ حسنین کے امام کو امام نہ مانے؟ ہماری تو عمر گزر گئی ہے، ہم تو کہتے پھر رہے ہیں تو ہم سے بات کرو۔ جھوٹ بولتے رہتے ہیں لوگ۔ ابھی میں نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی کہ اللہ نے فرمایا میں نے ان کو معاف کر دیا، بخش دیا، یہ جنتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نواسہ، اور اگر آپ کی نظر قرآن پر آئے تو سورہ الحجرات کی آیت نمبر غالباً 9 ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر دو مسلمان گروہوں کا آپس میں اختلاف ہو جائے تو کوئی ان میں سے کافر نہیں ہوتا۔ اور ادھر یہ عالم ہے، حضرت فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب ان کو حمص کی گورنری سے ہٹا دیا گیا اور حضرت امیر معاویہ کے بھائی یزید کو بنایا گیا، ایک حضرت امیر معاویہ کا بیٹا ہے یزید، ایک حضرت امیر معاویہ کا بھائی ہے جو حضرت ابو سفیان کا بیٹا ہے۔ حضرت ابو سفیان بھی صحابی ہے۔ حضرت ابو سفیان کی بیوی حضرت ہند جسے ہندا کہتے ہیں وہ بھی صحابی ہے۔ حضرت امیر معاویہ بھی صحابی ہے۔ حضرت امیر معاویہ کا بھائی یزید بھی صحابی ہے۔ حضرت امیر معاویہ کی ہمشیرہ سیدہ رملہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہے۔ یہ سارے کا سارا خاندان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے جب یہ بات سنی تو کہا لا تذکروا معاویہ الا بخیر، خبردار میرے سامنے حضرت امیر معاویہ کا ذکر خیر کے علاوہ نہ کرنا۔ حضرت عمر فرمایا انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، وہ فرماتے تھے اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، مجھے کوئی بتا دے اللہ سے مانگنے والا میرا نبی ہے، اللہ کی ساری مخلوقات میں سب سے اعلیٰ میرا نبی ہے، سب سے عرفہ میرا نبی ہے، تو میرے نبی نے اللہ سے جو مانگا اللہ نے عطا کیا۔ تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کے نبی نے مانگا ہو اور اللہ نے کرم نوازی نہ کی ہو۔ اللہ کے نبی فرمائے اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، آئے اللہ حضرت امیر معاویہ کو ہادی بنا، آئے اللہ حضرت امیر معاویہ کو مہدی بنا، وحد بہی، اور ان کے ذریعے سے اللہ دوسروں کو ہدایت عطا فرما۔ یہ صحابہ کرام ہیں اور یہ دعائیں ہو رہی ہیں۔ فخر سے حضرت فاروق اعظم فرماتے تھے ھذا کسری العرب،
امیر معاویہ رضی اللہ عنہ عرب کا کسرا. ایک اور صحابی نے کہا کہ اگر تم نے مہدی دیکھنا ہو تو مہدی امیر معاویہ ہے. پڑھو، مطالعہ کرو. ایک جگہ پر یہ بھی فرمایا یوم یبعث اللہ یوم القیامت معاویہ وعلیہ رداء من رداء ایمان. فرمایا قیامت کے دن جب اٹھائے جائیں گے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سر پر، ان کے جسم عطر پر جناب ایمان کی چادر ہوگی. ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو تطہیر کی چادر کو بھی مانتے ہیں، تقدیر کی چادر کو بھی مانتے ہیں. خیال رکھنا حضرت امیر معاویہ کے خلاف بات نہ کرنا، ورنہ خود حضرت علی رضی اللہ عنہ ناراض ہو جائیں گے. حضرت علی المرتضیٰ نے جو کتاب یا خطوط پر مشتمل جو کتاب ہے نہج البلاغہ، میں حوالے بہت کم دیتا ہوں، وقت کم ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی تھوڑے بہت دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے. مجھے پتہ ہے کتابوں سے میرا تعلق ہے. جی پوچھا گیا آپ کی رائے کیا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں؟ کس سے پوچھا؟ حضرت علی رضی اللہ. انہوں نے فرمایا ان کے بارے میں کوئی بات نہ کرو، وہ ہمارے بھائی ہیں، بس انہوں نے ہم پر زیادتی کی ہے. اور فرمایا میرا رب بھی وہی ہے، معاویہ کا اللہ رب بھی وہی ہے، میرا نبی بھی وہی ہے، معاویہ کا نبی بھی وہی ہے. جس قرآن کو میں مانتا ہوں اسی قرآن کو امیر معاویہ مانتے ہیں. جیسے میرا ایمان ہے ویسے امیر معاویہ کا ایمان ہے. خبردار حضرت امیر معاویہ کے خلاف بات نہ کرنا. یہ صحابی رسول ہے، جو صحابی رسول کے خلاف بات کرتا ہے وہ سیدھا جہنم میں جاتا ہے. نہج البلاغہ مصنف ابن ابی شیبہ، تطہیر الجنان کتاب ہے، حدیث کی کتاب ہے اور ایک تاریخ. اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب روم والے نے سوچا اب حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کی ٹھن گئی ہے، تو اس نے خط لکھا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ مہربانی کریں میرا ساتھ دیں. خط لکھا حضرت امیر معاویہ کو، حضرت علی کو نہیں، حضرت امیر معاویہ کو. حضرت امیر معاویہ نے وہ خط پڑھا. خط پڑھنے کے بعد فرمایا یا قلب الروم، اور رومی کتے تجھے کس طرح جرأت ہوئی کہ تو صحابہ اور ہمارے بھائی ہے، حضرت علی میرا بھائی ہے، ان کی اولاد میرے بھائی ہے، تو آپ کو کس طرح جرأت ہوئی کہ آپ نے مجھے یہ کہا خبردار ایسی بات نہ کرنا ورنہ میں حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ مل کر تمہارے خلاف ایسی جنگ کروں گا کہ دنیا کے کسی حصے میں تمہیں رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملے گی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے جو شہید ہوئے ان کا جنازہ پڑھایا ہے حضرت علی المرتضیٰ نے. حیران کن بات، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم صحابہ کے خلاف باتیں کرتے ہو؟ میں ایک بات آپ سے محبت میں پوچھتا ہوں، میں ویسے کوشش کرتا ہوں کہ الفاظ کا چناؤ بہتر سے بہتر ہو. جو وظیفے لکھے گئے اور جن پر حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے دستخط موجود ہیں، ایف اے اور بی اے کی تاریخ کی کتابوں میں بھی یہ حوالہ جات موجود ہیں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ
تو اس دنیا سے 41 ہجری کو تشریف لے گئے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو 10 محرم الحرام 61 ہجری کو ان کی شہادت ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ 22 رجب المرجب 60 ہجری کو ان کا یوم وفات ہے۔ ایک مہینہ کوئی بتائی کہ حضرت امیر معاویہ نے وظیفہ بھیجا ہو اور حضرت حسین نے فرمایا ہو میں نہیں لیتا۔ بعد میں کتنی مدت وہ وظیفے دیتے رہے، یہ لیتے رہے، نہ دینے والے کو اعتراض ہے نہ لینے والے کو اعتراض ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے معاہدے کی پابندی کی، حضرت امیر معاویہ نے اپنا بھتیجا سمجھ کر وظیفہ دیا، اور حضرت حسین نے ان کو اپنا امام سمجھ کر وظیفہ دیا۔ کیا بات کرتے ہو؟ 20 لاکھ دراہم سالانہ وظیفہ تھا حضرت حسین رضی اللہ عنہ۔ حیران کن بات نہیں ہے، ان میں تو پیار ہی پیار نظر آتا، اور اگر پیار نہیں تھا تو رحماء بینہم کا لفظ کہا جائے گا قرآن کا؟ قرآن نے کہا ہے وہ آپس میں رحم دل سے۔ کہاں سخت ہے؟ اشداء علی الکفار، مومن کی میں بھلاون رتبے معاویہ دے، مومن کی میں بھلاون رتبے معاویہ دے، ایمان والے من گئے ارشاد مصطفیٰ دے۔ بار بار پہ چھا گیا معاویہ معاویہ، اندر معاویہ ہے تو باہر معاویہ۔ پہلا پہری جہاز پر سوار ہونے والا حضرت امیر معاویہ، فاتح حضرت امیر معاویہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایسا کارنامہ سر انجام دیا ہے کہ آج تک یہودیوں کو تکلیف ہو رہی ہے، یہودیوں کو اور یہودیوں نسل کو آج تک تکلیف ہو رہی ہے۔ اور بالکل یہ بات صحیح ہے، کہاں کہاں سے نکالو گے ان کو ظالموں، کہاں کہاں سے نکالو گے ان کو ظالموں، اندر معاویہ ہے تو باہر معاویہ۔ صحابی رسول کو اسلام سے نکال کر کہاں جاؤ گے؟ یہ تو دونوں پیار کرنے والے ہیں۔ وقت نہیں ہے، آخر ذرا ایک جملے پر آپ خصوصی توجہ فرمائیں گے۔ یہاں ہمارے ہاں جو نادان ہوتے ہیں، جو نشے وشے کے عادی ہوتے ہیں، بھنگی چرسی ٹائپ لوگ، وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ جی دیکھو حضرت امیر معاویہ نے حضرت علی المرتضیٰ سے جنگ کی ہے۔ حافظے میں یہ میری بات رکھ دو، انشاءاللہ ہمیشہ فائدہ ہے۔ اگر حضرت علی المرتضیٰ سے ان کے بقول جنگ حضرت امیر معاویہ نے کی ہے، تو حضرت امیر معاویہ سے صلح بھی تو حضرت علی المرتضیٰ کی اولاد نے کی۔
ان کو پتہ نہیں تھا؟ کہنے والے ہی غلط ہیں، کہنے والے، یہ سب ٹھیک تھے۔ اللہ آپ کا، میرا اور تمام مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو۔ حیات باقی، ملاقات باقی، وما علینا الا البلاغ۔